السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی بندے کی دعا پر آمین کہتا ہے تو اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جو روزانہ کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ ہم اپنے چینل پہ قرآن مجید کا ایک صفحہ ترتیب کے ساتھ روزانہ نشر کرتے ہیں، اس میں سے آج انشاءاللہ تعالی ہم صفحہ نمبر 6 پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ ملاحظہ فرما لیں، ایک اعلان سن لیں۔ ہمارے کچھ دوست احباب کا ہمارے پاس یہ مشورہ آیا ہے کہ آپ یہ جو قرآن پاک کا روزانہ کا ایک صفحہ ترتیب کے ساتھ نشر کر رہے ہیں، اس میں آپ ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دیں، اور وہ یہ ہیں کہ روزانہ جو ایک صفحہ ہے اس کی تفسیر بیان کی جائے، اس کا خلاصہ بیان کیا جائے کہ یہ جو صفحہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، مختصر اس کا خلاصہ۔ نمبر 2، ترجمہ ہو اس کے ساتھ، اردو ہو یا انگلش ہو، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دونوں ترجمے آپ کے ساتھ شیئر کریں، انگلش بھی اور اردو بھی۔ اور نمبر 3، اس کے اندر جو چیز ایڈ کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ہر آیت کے مطابق اس کا پس منظر بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ پس منظر کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ پس منظر کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آیت آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس کا جو مطلب ہوگا اس کے مطابق آپ کو بیک گراؤنڈ میں وہی چیز دیکھنے کو بھی انشاءاللہ ملے گی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے کسی آیت میں جنت کا تذکرہ کیا ہے تو آپ کو اسی کے مطابق اس کا بیک گراؤنڈ ملے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی آیت میں جہنم کے احوال بیان کیے گئے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ملے گا۔ اور اگر کسی آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ، منافقین مکہ کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے مطابق بیک گراؤنڈ ملے گا۔ اور اگر کسی آیت میں اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہے تو اس کے مطابق آپ کو بیک گراؤنڈ ملے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صبح کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں تاکہ ہمارا دن بابرکت ہو، ہمارے کاموں میں برکت ہو، رزق میں، زندگی میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں برکت ہو، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ سارے کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور کمنٹ میں بھی آپ نے ایک مرتبہ درود شریف ضرور لکھنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون ایسا شخص ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننے پر ان پر درود شریف بھیجتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت فرماتا ہے۔ تو آج جو ہم تلاوت کریں گے وہ صفحہ نمبر 6 ہے، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1 ہے۔ تو آپ نے یہ تلاوت اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بندہ کسی کو ایک نیکی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس نے وہ خود نیکی کی ہو۔ یعنی کسی کو نیکی کی طرف بلانا اتنا بڑا جو ہے وہ اجر عظیم کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے دوست احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا نا، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، انتہائی سخت دن ہوگا، انتہائی، جس کے بارے میں ہم اگر سوچنا بھی چاہیں تو ہماری سوچ سے بھی ماورا ہے۔ اتنا سخت دن ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی اور بیٹی ماں کی نہیں ہوگی۔ یعنی ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ،
वजूह यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूह यौमइदिन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के मंजर को बयान किया है। इससे पीछे आप थोड़ा सा चले जाएं तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही और फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही, इन सारी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का यही मंजर बयान किया है कि क़यामत के दिन बाप अपने बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, और माँ जो है अपनी बेटी की नहीं होगी और बेटी माँ की नहीं होगी, कोई किसी का भी नहीं होगा। हर कोई यही चाहेगा कि मैं बच जाऊं। तो उस वक़्त हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खाते में यही एक नेकी डाल दे, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत सुनना, इसको शेयर करना, यही सवाब हमारे काम आ जाए। तो भाई इस नियत से इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आइए तिलावत समाअत फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्सा'iक़तु वअन्तुम तंज़ुरून। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. صدق الله العظيم.